بغیر شادی کے تم زاویار کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ تمہارے زاویار کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اب مجھے میرا حق دو۔ شاہزین اس کے بندھے منہ کو کھولتا ہوا اس کے کانپتے لبوں پہ چک گیا۔ وہ سسکنے لگی۔ زاویار کے ظلم بھی برداشت کر لیتی تھی، مگر شاہزین کی محبت بھی اس کی جان نکال رہی تھی۔ شاہزین، میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی دوڑ جانے لگی، مگر اس کی کمر کو جکڑ کر اپنا حق وصول کرنے لگا۔ آج اسے مشال پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ روتی سسکتی رہی اور شاہزین بے دردی سے وہ سسکتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومے جا رہی تھی۔ آنکھیں کھولو نا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسے کیسے تم چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ ساری زندگی تم نے مجھے اذیت اور تکلیف دی ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں داخل ہوئے ہو تب سے مجھے تکلیفیں دیے جا رہے ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے پورے ہسپتال میں گونجنے لگی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں رہی۔ جب اسے ہوش آئی تو خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا، وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کب سے ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ جیسے اسے ہوش آئی تھوڑی ہی دیر بعد نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چل رہی تھی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی، کبھی خود کو دیکھتی، کبھی ہسپتال کو دیکھتی۔ ہونکوں کی طرح نرس اسے دیکھے جا رہی تھی، جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ میں کہاں پہ ہوں؟ مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ابھی ویسے ہی بکھری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی تھی، پورے وجود میں اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ نرس کہنے لگی، پلیز آپ لیٹی رہیں۔ وہ ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، آپ لیٹ جائیں، وہ نرمی سے کہنے لگی۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گئی۔ کہنے لگی، ان کا اتنا بڑا کیس نہیں تھا، اس وجہ سے یہ واپس ہوش میں آ سکتی تھیں، اور امید بھی تھی۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر کہنے لگی، اس وجہ سے آپ کے علاج سے آپ کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ 2 مہینے پہلے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے شوہر کا دوست وہ آپ کو یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کے گیا تھا۔ کبھی کبھار وہ ہاسپٹل میں آتا ہے آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں، آپ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے۔ وہ حیران تھی، کون سا دوست؟ پہلا خیال اسے شاہزین کا ہی آیا، کیونکہ ایک واحد شخص شاہزین ہی تو تھا جو اس کا بہت اچھا دوست تھا، مگر کچھ جھگڑوں کے تحت وہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ شاہزین آیا، اس نے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی، شاہزین آیا تھا، میں ان کو بتا دیتی ہوں۔ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ کیا مطلب؟ آپ کے سارے علاج کے پیسے وہ دے رہے تھے، ہر چیز کو وہ مینیج کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہی ہیں انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پلیز آپ خاموشی سے لیٹی رہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ واپس لیٹ گئی تھی۔ کافی رات کو وہ ہاسپٹل آیا، بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ سیدھا روم میں داخل ہوا، سامنے وہ چھت کو گھڑے جا رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھی، ایک دفعہ بھی اس نے ٹھیک سے مشال کو دیکھا نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ 2 ماہ بعد جس لڑکی کو ہوش آئی ہو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ مجھے زاویار کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ بھلا اب اسے کیا جواب دے سکتا تھا؟ زاویار تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے ہی تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی میں تمہیں واپس گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 2-3 دن بعد اسے ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی اور وہ واپس گھر آ گئی۔ رات کافی زیادہ موسم خراب تھا، بار بار اسے زاویار کی یاد آ رہی تھی۔ آج کوئی اس کے نخرے اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی اسے منانے والا نہیں تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ باہر بہت زیادہ بادل گرج رہے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے چھت پہ آ گئی، بارش میں چھت پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں زاویار کی محبت بھری باتیں، اس کا جو ہمیشہ روکھا پھیکا سا رویہ ہوتا تھا، وہ سب کچھ گھومنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کرتی، اپنے اوپر اسے زاویار چکتا ہوا محسوس ہوتا، جیسے وہ اپنی محبت جتاتا، اس کے لبوں کو، اس کی آنکھوں کو چھوتا تھا، کبھی اس کی گردن پہ جھکا ہوتا۔ ساری باتیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کسی طور پر بھی وہ اسے اپنے دل سے نکال نہیں پا رہی تھی، مگر ایک دم سے زاویار کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں
اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی، اتنا وقت اس نے اکیلے گزار لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور ساتھ شاہ گھر پہ آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی شاہ کو دیکھ کے۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گئی تھی۔ اگر کچھ اس کی زندگی میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا تو وہ شاہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی تھی کیا؟ وہ اس کے سامنے نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وشال شاہ کی بات سن کے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فوراً سے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے بولا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ اور زاویار نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے مرنے کے بعد تم اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ نہیں، زاویار ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ شاہ موبائل نکال کے پرانے میسیجز دکھانے لگا اور وہ میسیج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ تکلیف اور درد بھرے وہ میسیج دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے اسے موبائل واپس کر دیا۔ لیکن میں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی، پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بولا ہے نا کہ مجھے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گئی، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ کو یہ پرپوزل قبول کرنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرے قدموں سے اٹھیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں اٹھ جاتا ہوں، تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ نے نکاح کے لیے حامی نہیں بھری۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاؤں گی، ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے اسے واپس بھیج دی۔ اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ زاویار کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ زاویار، میں کیسے کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ میں آپ کی دی گئی تکلیفیں بھول نہیں پاتی، لیکن کسی اور مرد کو میں زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ایسے راز میری زندگی سے جڑے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا، آپ کے اور میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ جب شاہ کو معلوم ہوں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ میں نے اسے کوئی بھی سچ نہیں بتایا، مجھے معلوم ہے آپ نے بھی کوئی سچ نہیں بتایا۔ وہ سارے میسیجز دیکھے، ہمیں کیسے اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ وہ رونے سسکنے لگی۔ شاید یہ بات تک نہیں جانتا تھا زاویار نے پہلے اس کی عزت خراب کی، بغیر نکاح کے اس کے ساتھ تعلق قائم کیے۔ یہ بات اگر شاہ کو پتہ چل جائے گی تو وہ کبھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ مگر وہ اتنی بڑی تکلیف دہ بات کسی اور کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ بات تو صرف زاویار کے اور اس کے خدا کے درمیان تھی، اس کے علاوہ تو تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، دل زاویار کی محبت کو محسوس کر رہا تھا، مگر سچائی کے زخم گہرے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی، دل بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو کوئی سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، کوئی اسے مارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہو۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ رہتی بھی تو اکیلی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے کوئی نقاب پوش کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ اوزار دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ جو کچھ بھی ہے سب کچھ باہر نکالو، سونا پیسہ جو کچھ بھی ہے۔ وہ الماری کی تلاشی لینے لگا، ہر چیز کو نکال کے باہر پھینکنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی، پوری کی پوری کپکپا رہی تھی۔ ایک دم سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب اس لڑکے نے کھینچ کے پکڑ لیا، اسے پیچھے پھینکا۔ میری جان، ابھی تو تمہاری عزت بھی لینی ہے، ابھی سونے چاندی ہی صرف مجھے نہیں چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب اتار چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وشال نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز دور ہو مجھ سے، وہ گھبراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو ابھی رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ چلانے لگی، فوراً سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، جا کے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل پہ کال ملانے لگی۔ کال بھی شاہ کو جا رہی تھی۔ کافی وقت بعد شاہ نے کال پک کی۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی رات کو آپ کال کر رہی ہیں؟ پلیز آپ جلدی سے آ سکتے ہیں، پلیز جلدی آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔
جبکہ کال ابھی تک جاری تھی۔ شاہزین فوراً سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے پیچھے ٹیبل کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اچانک سے اس کے ہاتھ میں کلتان آیا، جو کہ اس نے اس کی طرف پھینکا، جو سیدھا اس کے سر پہ لگا۔ وہ ایک دم سے غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مشال اس کے پاس آئی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، سامنے شاہزین کھڑا ہوا تھا۔ شاہزین نے ایک دم سے وہ شاہزین کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے پاس، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ وہ غصے میں اس کی طرف آیا۔ نکاح، اس نقاب پوش نے جلدی سے شاہزین کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ شاہزین پولیس کو کال کر چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس وجہ سے میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ ایک عورت کیسے معاشرے میں اکیلی رہ سکتی ہے، جہاں اکیلے رہنا بہت مشکل ہے۔ نہ جانے تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم اکیلی رہ سکتی ہو۔ وہ بہت مشکل ہے، تمہارا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، نہ زاویار نہ کوئی اور۔ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں پلیز، اور اکیلا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ کل صبح ہم نکاح کریں گے، وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میری زندگی میں کچھ ایسے راز ہیں جو سن کے آپ کبھی بھی میرے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ دیکھو، مجھے ان رازوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور مجھے تم سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے زاویار کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اچھا، مطلب آپ کو مجھ سے ہمدردی ہے، آپ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شاہزین خاموش ہو گیا، وہ آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں پتا ہے، ابھی تو میں صرف ایک کیس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تمہیں پتا ہے زاویار کے کتنے دشمن ہیں، کوئی بزنس کے معاملے میں دشمن تو کوئی کہیں دشمن۔ کسی کو بھی پتا نہیں ہے زاویار کی موت کا، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ اس کے بزنس وغیرہ میں ہینڈل کر رہا ہوں، بالکل زاویار کی طرح۔ اتنا آسان نہیں ہر چیز کو مینیج کرنا، اس وجہ سے حوصلہ رکھو۔ وہ محبت بھرے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن محض یہ کاغذی رشتہ ہوگا۔ یہ سن کے شاہزین کا دل بہت شدت سے دھڑکا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم اس رشتے کو کاغذی رشتہ ہی رکھیں گے۔ مگر شاہزین جانتا تھا وہ کبھی بھی اس رشتے کو کاغذی نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، جو اس کے حواسوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ اسے سکون سے کہا تھا، ایسے میں بھلا کیسے وہ اسے دور جا سکتا تھا؟ یہ صرف کیسے کاغذی رشتہ رہ سکتا ہے؟ وہ ایسا رکھ نہیں سکتا تھا۔ شاہزین کہنے لگا، آج رات میں ادھر ہوں تمہارے پاس، جاؤ جا کے سو جاؤ، میں ڈرائنگ روم میں جا کے سو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں بھیج چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، زاویار کی ڈائری کو اٹھا کے پڑھنے لگی، جس میں ہر لفظ میں اس نے اپنی محبت بیان کی ہوئی تھی، ہر لمحہ اپنی محبت کا بیان کیا ہوا تھا۔ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی گئیں، اور اتنے زیادہ اس کے آنسو گرے ہوئے تھے جو کہ ڈائری پہ خشک ہو چکے تھے، جیسے وہ ہر لفظ لکھتے ہوئے روتا ہو۔ کسی مرد کی آنکھوں میں آنسو شاید ہی اس نے زندگی میں دیکھے ہوں۔ کچھ راز ایسے تھے جو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنی ہمت کو بڑھانا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ شاہزین کی دلہن بن کے اس کے گھر آ چکی تھی، اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، نگاہیں نیچے جھکائی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہزین چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا، مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور یوں اس کا دیکھنا اسے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ قبول ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، آپ کو بتا چکی ہوں یہ رشتہ محض کاغذی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تمہارے چاہنے یا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہتا ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تکلیف ہوگی۔ کیوں تکلیف ہوگی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس تم بلا وجہ میں پریشان ہو رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا چکا تھا۔ بس یہ مجبوری کا رشتہ ہے نہ، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، اس وجہ سے کر رہا ہوں
کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو زاویار کے وعدے کے مطابق میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ تو اب ضروری نہیں کہ زاویار کے وعدے کے مطابق تمہارے ساتھ شادی کی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب زاویار تمہیں اذیت اور تکلیف دیتا تھا تب مجھے کتنا برا لگتا تھا۔ تب تک میرا جی چاہتا تھا کہ تمہیں کہیں اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں، کہیں تمہیں اپنے حصار میں قید کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف لٹا چکا تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں کر رہی تو کیسا کروں؟ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، ایسا ہی تو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ گیا، اس کے وجود پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس نے جیسے ہی اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا، اس نے آنکھیں بند کی تو مشال کی آنکھوں کے سامنے زاویار کا چہرہ آنے لگا اور مشال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ پلیز ایسا نہیں کریں، پلیز مجھے تکلیف مت دیں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ اچانک سے وہ بہت بری طرح سے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، گردن پہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ وہ پہلے زاویار کی دی گئی ایسی ہی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی، اب وہ مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، رونے لگی، گہرے سانس لینے لگی۔ زاویار نے اب کی بار اس پہ رحم نہ کیا، اسے چھوڑ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، رونا تو بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا، دھیرے سے اس کی گردن کو چوما۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ کس نے بولا ہے کہ میں تمہیں تکلیف دے رہا ہوں؟ آپ نے بولا تھا کہ آپ مجھ سے صرف کاغذی رشتہ رکھیں گے، اب کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا وجود چاہے جانے کے قابل ہے، تمہارے وجود سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ایک پھول سا نازک وجود جو کسی مرد کو بھی گھائل کر سکتا ہے، اور ایسے ہی تمہارے اس وجود نے زاویار کو گھائل کیا تھا۔ اس نے تمہاری قدر نہیں کی، مگر میں قدر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا، اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ شرم آنی چاہیے، آپ دھوکے سے آپ نے میرے ساتھ شادی کی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اب کی بار یہ تماچا شاید شاہ زین کی روح پہ لگا تھا، جس کی وجہ سے فوراً سے اسے پیچھے ہو گیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، پوری کی پوری رو رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اب کی بار شاہ زین کو احساس ہوا شادی کی پہلی رات ہی ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس معصوم کے ساتھ وہ بری طرح سے روئی جا رہی تھی، ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ شاہ زین فوراً سے اپنی پیشانی کو مسلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، کتنا برا رویہ تھا، کتنا برا بیہیو کیا تھا اس نے۔ شاہ زین کافی دیر تک چھت پہ کھڑا سگریٹ پیتا رہا، بار بار اس کے کانوں میں زاویار کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ بہت معصوم ہے، بے بس، کبھی اسے یہ مت کہنا اس کا ماضی کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا وہ کبھی تمہیں اپنا ماضی بتائے، کیونکہ اس نے جس دن اپنا ماضی بتا دیا تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو۔ جبکہ شاہ زین کو تو یہی لگتا تھا، شاید یہی ماضی ہے اس کا، کہ زاویار اس پہ ظلم کرتا تھا، اس پہ ہاتھ اٹھاتا، مگر زاویار کو کیا معلوم تھا اس کا ماضی کتنا دردناک، کتنا خطرناک تھا۔ یہ بات تو وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ سکون کی نیند سو رہی تھی، چہرے پر بھی بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پہ آئی ہوئی آبایا لٹوں کو پیچھے کیا، ایک نرم سا لمس نیند میں محسوس کر کے اس کی آنکھیں، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی بے چینی تھوڑی کم ہوئی۔ نہ جانے کیوں شاہ زین کا دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے، اس کی اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ مجبور تھا، بہت زیادہ مجبور، اور وہ بھی مجبور تھی۔ کیا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا؟ وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، مگر اس سے آگے وہ بڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو سکون کی نیند سو رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مشال نے خود کو شاہ زین کے حصار میں پایا، اسے دور جانے لگی، مگر حصار اتنا تنگ تھا، اتنی شدت سے اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مشال کا سانس بند ہونے لگا، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ زین، وہ آہستگی سے بولی، مگر شاہ زین نے کسی قسم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، محبت سے اسے مزید قریب کر گیا۔ شاہ زین چھوڑے مجھے، وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا تھا، بار بار شاہزین کی یہ بات اس کے کانوں میں گونجنے لگ جاتی۔ ہم دونوں کے درمیان محض کاغذی رشتہ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر وہ اب آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ خوف کھانے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا جب اس کے پاس آئے گا، اس کے بعد وہ اولاد کی بھی خواہش کرے گا۔ وہ جب اسے بتائے گی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ جب اسے پتا چلے گا اس کے بچے کو مارنے والا زاویار تھا، زاویار نے اپنے بچے کو مار دیا تھا، جب یہ راز پتا چلے گا کہ زاویار نے پہلے ہی اس کی عزت کو خراب کیا تو نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ یہ ساری باتیں اسے ڈرا رہی تھیں، خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، اور شاہزین کا رویہ بھی کچھ اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ ان سب باتوں پہ وہ کافی دیر تک خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر شاہزین کا حصار تھوڑا ڈھیلا ہوا تو اسے دور ہوئی۔ جلدی سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب فریش ہو کے باہر آئی تو آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ شاہزین نہیں تھا۔ وہ جب باہر آئی تو شاہزین ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہا تھا۔ مسکراتا ہوا کہنے لگا، آ جاؤ ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ آپ نے ناشتہ بنایا؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہم جیسے تنہا لوگ خود ہی اپنا ناشتہ اور سارا کام کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ آ کے بیٹھ گئی، بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے زاویار کا چہرہ آنے لگا، جسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا تھا، اسے محبت بھری باتیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب ساری باتیں اب اسے یاد آنے لگتیں۔ وہ تکلیف میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ تکلیف سے اس کا دل پھٹنے لگ جاتا تھا۔ وہ اپنے آنسو کنٹرول کرنے بیٹھتی۔ وہ آفس چلا جا آج میں آفس چلا جاؤں؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے شاہزین کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کو کب منع کیا؟ وہ بے رخی سے جواب دینے لگی۔ منع کرنے کی بات نہیں، ابھی کل ہمارا نکاح ہوا ہے تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وقت بھلا کیوں گزارنے ہیں میرے ساتھ، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ سارا دن وہ گھر میں اکیلی رہی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہتے رہے۔ سارا دن اس نے اپنا یوں ہی گزار دیا۔ رات شاہزین جلدی واپس آ گیا۔ جیسے ہی واپس آیا، کچن سے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا، سامنے وہ کھانا بنا رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واہ جناب، آپ کو بھی کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ شاہزین کے لبوں پہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے پاس بیٹھ گیا، کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ شاہزین کی نگاہوں کی تپش اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اچانک سے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ کب تک مجھے انتظار کرواؤ گی؟ کب تک تم مجھے یہ کہو گی؟ ہمارے درمیان کاغذی رشتہ ہے، ایک مکمل رشتہ مجھے چاہیے، میاں بیوی والا۔ اس کے اتنے قریب کھڑا ہوا تھا، اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ پلیز آپ دور رہیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میں دور نہیں رہنا چاہتا، تمہارے بہت قریب رہنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ بچے۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک جان بن جائیں، ہم دو لگیں۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، اس کے جذبات بھرپور لہجہ، اس کی آنکھوں میں ایک جنونی سی کیفیت تھی، یہ سب کچھ اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرا سچ آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اس وجہ سے جس دن بھی آپ کو سچ معلوم ہوگا اس دن آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہر دوسرے مرد کے پاس جاؤں، میں زاویار کی رہنا چاہتی ہوں۔ پھر مجھے اپنا سچ بتاؤ نا، تاکہ مجھے اندازہ ہو مسئلہ کیا ہے، کیوں تم ایسے کرتی ہو؟ ایسا کون سا سچ ہے جس کی وجہ سے تم میرے اور اپنے رشتے کو یہ کاغذی رشتہ ہی رکھنا چاہتی ہو؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے کھانا بنانے دیں، پلیز جائیں یہاں سے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی، میں چاہتا ہوں تم جیسے شادی سے پہلے حجاب اوڑھتی تھی، خود کو چھپا کے رکھتی تھی، میں چاہتا ہوں تم ویسے ہی رہا کرو۔ یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج کے بعد میں تمہیں ایک خوبصورت سے حجاب میں دیکھوں، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کی بات مانے گی یا نہیں مانے گی۔ حجاب میں رہ کے دیکھا ہے، مجھے زیادہ تکلیف دی ہے میرے حجاب نے، جب مجھے بے حجاب۔ اسے آگے وہ خاموش ہو گئی، اپنی بات کو وہ دبا چکی تھی۔ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاہزین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے کیوں اپنا حجاب اتارا؟ کیا زاویار نے اتروا دیا؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا
کہ وہ یوں خاموش کیوں ہو گئی۔ اس نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا زاویار پہ، اس زاویار پہ جسے وہ نفرت کرتی تھی۔ اب یہاں پہ اس نے کچھ بھی قربان نہیں کیا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور زاویار کو تو محض اس نے کھویا تھا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ میں انتظار کروں گا، تب تک انتظار کروں گا جب تک تم خود اپنے منہ سے یہ نہیں بولو گی تم آج ہمیشہ کے لیے خود کو مجھے سونپ رہی ہو۔ وہ یوں بول رہا تھا، اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی بند آنکھوں پہ شاہزین نے باری باری لب رکھے۔ وہ بے ترتیب سانسیں لینے کی کوشش کرنے لگی، وہیں پڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی، پانی پینے لگی، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو اندر اتارنے لگی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ شاہزین کے سامنے تو بالکل نہیں رونا چاہتی تھی، نہ ہی وہ کمزور پڑنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے بالکل خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ کافی وقت بعد وہ اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ شاہزین جب آیا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واپس تم نے تو میری پسند کی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تمہیں پتہ تھا؟ نہیں، پسند کا نہیں پتہ تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ میری پسند کی چیزیں ہیں تو میں نے تبھی بنا دیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم دونوں کی پسند بالکل سیم ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر ایک دفعہ بھی نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ واپس آتے، پلیز اپنے خوبصورت ہاتھوں سے میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کے لیتی آنا، ایک لمحے کے لیے۔ زاویار اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، وہ جو ہمیشہ اسے چائے کی فرمائش کرتا تھا اور وہ اگنور کر دیتی تھی، اس کے لیے چائے نہیں بناتی، اور وہ کتنی شدت سے اسے چاہتا، کتنی محبت سے کہتا۔ وہ جب بدل گیا تھا، جب اس کے ساتھ محبت کرنے لگا تھا، اس کی عزت کرنے لگا تھا، نہ جانے کیوں، شاید انسان کی یہی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ حاصل کی قدر نہیں کرتا اور لا حاصل کو ترستا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں بنا لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہزین مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ہمیشہ ہی شاہزین کو اپنے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اندر سے بے شک وہ اپنے ساتھ جتنی بڑی جنگ لڑ لیتا، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے ہوئے پیش آتا، محبت سے بات کرتا۔ چائے والا کپ سامنے ٹیبل پہ رکھا ہوا، لیپ ٹاپ کھولے وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر میرے پاس آؤ، شاہزین اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، بیوی ہو تم میری جان، اتنا تو کر سکتی ہو، میرے پاس تو آ سکتی ہو، چلو شاباش ادھر آؤ۔ وہ دوبارہ سے اسے بلانے لگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، بالکل اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اپنے ساتھ لگا گیا۔ سارا دن کیسا گزرا بتاؤ مجھے؟ جس نے اپنے شوہر کو لے کے، اپنے ہم سفر کو لے کے خواب سجائے تھے، وہ سارے خواب اس کے کندھے پہ سر رکھے، اپنے دن بھر کے کام کی روٹین بتائے۔ یہ سارے خواب شاہزین پورے کرنے لگا، جیسے شاہزین نے اسے اندر سے پڑھا ہو۔ وہ ایسا بہیو کرنے لگا، جب وہ رات کو کھانا بنائے گا تو اس کے پاس کھڑا ہوگا۔ اس کے دل کا حال کیسے پتا تھا؟ یہ سب کچھ تو وہ بہت پہلے سوچتی تھی، مگر اب شاہزین تو سب کچھ اس کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ شاہزین مکمل کر رہا تھا۔ وہ حیران سی اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ نہیں بس سارا دن اپنی قسمت کو روتی رہی۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی تمہیں رلانا چاہتا ہوں، تمہاری قدر کرنا چاہتا ہوں، تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیار سے بولا، لیکن شاید میں محبت کے قابل نہیں ہوں، پلیز میرے سامنے ایسے مت بولو کہ تم محبت کے قابل نہیں ہو، تم تو بہت اچھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اب کی بار فوراً سے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے وہ دوبارہ سے اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا، اس کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ شاہزین نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھایا، اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے چہرے کو مسلسل دیکھتے مسکرانے لگا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ بہت گہری ہو چکی تھی۔ ایک دن میں تمہیں حاصل کر لوں گا، تمہاری محبت بھی تمہیں حاصل کر لوں گا، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد دن آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے جھک کر ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چوم چکا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا، مسلسل اس کے چہرے پہ نگاہیں گاڑی ہوئی تھیں۔ میں اپنی ہر رات تمہیں دیکھ کے سونا چاہتا ہوں، اپنی ہر صبح تمہیں دیکھ کے اٹھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہر لمحہ تم میرے پاس رہو، میرے قریب رہو، میں تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں، تم پہ محبت لٹاتا رہوں، ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ باقی نہ رہے۔ وہ محبت سے بولے جا رہا تھا، وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی مضبوط رشتہ ابھی تک قائم نہیں ہوا، مگر وہ اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ صبح جب وہ اٹھا اس کے سامنے موجود نہیں تھی۔ فریش ہونے کے بعد جب نیچے آیا، ڈائننگ ٹیبل پہ وہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ زین آفس سے چھٹی تھی، آج وہ پورا دن اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا،
وہ کچن کی طرف آیا۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، ایک دم سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی بھیگی گردن پہ اپنے لب رکھ دیتا۔ وہ ایک جھٹکا کھا کے اسے دور ہوئی، اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، وہ گھبرا گئی، لب اس کے کپ کپانے لگے۔ وہ میں نے ناشتہ لگا دیا، وہ جھنپسی گئی تھی۔ ناشتہ لگا دیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کرواؤ گی؟ نہ جانے کیوں وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیے جا رہا تھا۔ وہ ڈر جاتی تھی، نہ جانے کیا بنے گا، کیوں ایسا بیہیو کرتی تھی۔ اس نے یہ سوچا ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا، خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ تم ساری زندگی یوں ہی میرے ساتھ گزارو گی، میرے ساتھ بات نہیں کرو گی، ہم کوئی رشتہ نہیں بنائیں گے، کوئی تعلق نہیں بنائیں گے۔ پتہ ہے میری شدید خواہش ہوتی ہے میری مکمل فیملی ہو، ایک خوبصورت سا گھر ہو جس میں تم ہو، میں ہوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ بچے کی بات سن کے اسے فوراً سے کھانسی ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ دھیان سے کھاؤ، اتنی جلدی تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بچے ہونے چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں بالکل شرم سے لال ہو چکی تھی۔ ریڈی رہنا، آج شاپنگ کرنے چلیں گے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ کافی وقت بعد روم میں آئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی ضروری چیزیں لینی ہیں، میں بھی آپ کو کہنے والی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تم اتنے چہرے پہ سنجیدگی کیوں سجائی رکھتی ہو؟ میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن شاید تمہیں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو سہلانے لگا۔ وہ پیچھے ہونے لگی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے ایک دم سے اپنے قریب کر گیا۔ دیکھنا، ایک دن میں تمہیں اس بات پہ مجبور کر دوں گا، تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرو، مجھے بہت ٹوٹ کے چاہو، مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ اگر تم زاویار سے محبت کر سکتی ہو تو مجھ سے بھی کر سکتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، بالکل ایسے جیسے زاویار تمہارا شوہر تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو شدت سے چوم چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، نہ جانے اس کے لمس کو محسوس بھی کرتی تھی مگر ڈر جاتی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ راز ہمیشہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ شاہزین کو جب ان سب کے بارے میں معلوم ہونا تھا تو نہ جانے اس کا کیا ریئیکشن ہونا تھا۔ یہی چیز تو ہمیشہ سے اسے خوف میں مبتلا کرتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی شاپنگ کرنے کے بعد اب وہ سونا چاہتی تھی۔ کھانا کھا لو، وہ باہر سے ہی کھانا کھا کے آ چکے تھے، مگر نہ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا تھا، بہت زیادہ بے چینی بنی ہوئی تھی۔ شاہزین چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آ جاؤ، بلکونی میں کھڑے ہو کے چائے پیتے ہیں، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لایا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے والے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی مگر اس نے 2-3 دفعہ کہا تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ بلکونی میں کھڑی اس کے ساتھ چائے پینے لگی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا سے اس کے بال ہوا میں رقص کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں حاصل کرنے والا مرد خوش نصیب ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ایسا بس آپ کہہ سکتے ہیں، مرد عورت کو حاصل کرنے والا خوش نصیب نہیں، اور ہر عورت خوش نصیب ہو جسے کوئی مرد حاصل کرے۔ بہت زیادہ دکھی باتیں کرتی ہو، مجھے تو اتنی دکھی باتیں سننے کی عادت نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدگی سے بولی، تو عادت ڈال دیں۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم زاویار سے کہاں ملی؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے بولا۔ میں زاویار کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن بات تو کرنی پڑے گی نا؟ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، میرے ساتھ چائے تو پوری پی لو، اب ویسے ہی آپ کو جانے کی جلدی لگ گئی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، ایک دم سے اس کے گرد بازو حائل کر لیے، اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مشال کا دل ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ مشال، شاہزین، تمہیں پتہ ہے شاہزین تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ شاہزین کا دل کی دھڑکن تم ہو۔ اس کے لبوں کو ہتھیلیوں سے چومنے لگا۔ یہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو دل کہتا ہے ایک ایک انگلی پہ اپنا لمس چھوڑوں، ایک ایک انگلی پہ محبت جتاؤں، تمہارے پورے وجود پہ اپنی محبت نچھاور کروں۔ اس کی بے باک باتیں سن کے وہ جھکا۔ اب وہ بہت بے باک باتیں کرنے لگا، اس کے ساتھ شکوہ کرنے لگی۔ آپ بے باک باتیں کرتے ہیں؟ اچھا تمہیں بے باک باتیں نہیں پسند؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، یہ کہہ کے وہ پیچھے کی طرف ہو گئی۔ او اچھا، آپ کو شرم آتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔
جہاں دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایک لمحے میں اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ وہ آج ہمت کر چکی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی۔ کون سا؟ وہ نرمی سے بولا۔ آپ جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ دوبارہ سے بولا۔ کیا؟ وہ کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا راز تھا جو اسے بتانا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں ہوں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرنا تو تم سیدھی بات بتا سکتی ہو۔ یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم پاکیزہ لڑکی نہیں، نہ ہی میں کوئی ایسی فضول بات سننا چاہتا ہوں۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں ہوں۔ میرے وجود پہ داغ لگا ہوا ہے، میرا کردار کوئی پاکیزہ نہیں۔ یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ اب کی بار غصے میں چلایا۔ کیوں آپ اتنا زیادہ غصہ کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے زاویار کے ساتھ پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، بلکہ زاویار نے میری عزت کی لوٹی تھی۔ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم فضول بکواس کر رہی ہو؟ تم ایک مرے ہوئے شخص پہ الزام لگا رہی ہو۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے ڈر لگتا تھا، یہی تو مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ جس دن آپ کو یہ راز پتہ چل جائے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ باتیں چھوڑو، مجھے یقین ہے زاویار کبھی ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ زاویار کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ زاویار نے یہ قدم اٹھایا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اب دوبارہ میرے ساتھ کوئی فضول بات کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ سنجیدگی سے بولا، اور وہ غصے میں کمرے کی طرف جانے لگا۔ آپ کے پاس اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک دم سے اس کے بازو کو پکڑ لیا، لیکن اس وجہ سے کوئی بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ نے ایسا ہی ری ایکشن دینا ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ جب تم اتنی فضول بات کرو گی، اپنے مرے ہوئے سابقہ شوہر پہ الزام لگاؤ گی تو میں ایسے ہی کروں گا نا۔ دیکھیں میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، الزام لگانے والی کیا بات ہے؟ آپ کو یقین نہیں آتا؟ وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ آپ کا بیسٹ فرینڈ تھا، بچپن سے آپ کے ساتھ تھا، آپ اس کی رائٹنگ تو پہچانتے ہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی ہی ڈائری ہے۔ ڈائری جیسے ہی پکڑائی، یہ پڑھ لیجئے گا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی، کیونکہ اس نے اپنے تمام تر گناہوں کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ اس شخص کو یہ ڈائری دکھانا نہیں چاہتی تھی، مگر بہت مجبور ہو کے اس نے دکھائی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ اس کے ساتھ زاویار نے جو وقت بتایا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جتنا اس نے سوچا ہوا تھا اس سے زیادہ زاویار نے اسے اذیت اور تکلیف دی۔ شاہزین کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا زاویار ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو زاویار کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زاویار ایسا ہو سکتا ہے، زاویار کا رویہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ نیند کی وادیوں میں چلی گئی، رات بھر روتی بھی رہی۔ شاہزین ڈائری بند کر دی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ نہ جانے اس کے کتنے آنسو گرے۔ اس لڑکی نے اذیت اور تکلیف برداشت کی، مگر شادی سے پہلے اسے یہ بتانا چاہیے تھا۔ اس نے شادی سے پہلے کچھ نہیں بتایا۔ اس بارے میں گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ رات بھر روتا رہا۔ صبح ان دونوں کی آنکھیں بالکل لال انکارا ہو رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں نہیں ملا پا رہے تھے۔ نگاہیں ملانے کو بچا ہی کیا تھا، بالکل خاموش تھے۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سارا دن ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات کو ابھی وہ کافی دیر سے آیا۔ آتے ہی بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کتنے دنوں سے محبت جتا رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ آج یوں خاموش رہنا اسے برا لگ رہا تھا۔ زاویار کی محبت کو جیسے اگنور کیا، دھتکارا، ایسے ہی اس شخص کو بھی دھتکارا۔ شاید اسے بھی کھو دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں نا، کیونکہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کس نے بولا تم اچھی نہیں ہو؟ تم بہت اچھی ہو۔ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کے آنسوؤں کو چومنے لگا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ زاویار کے ساتھ ایسے بھی کیا تھا؟ شاید مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے، رشتے نہیں نبھا سکتی، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پلیز ایسا مت بولو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے آنسوؤں کو چومتے ہوئے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ آج اپنے آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جن دونوں کے درمیان بات ہوئی محض اس کا رشتہ تھا۔ دونوں کے درمیان سے ختم ہو گیا وہ شک۔ دونوں مکمل طور پہ ایک دوسرے کے حصار میں قید تھے، محبت لٹائے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی، اس کی محبت کی بارش میں اضافہ ہوتا رہا۔
دن گزرنے لگے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہزین کے لیے اس کے دل میں محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج شاہزین کافی جلدی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کے پھول کے گچھڑے تھے، اس کے ہاتھوں میں پہنائے، اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ مشال کے چہرے کی رنگت بالکل اڑی ہوئی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں گڈ نیوز تو نہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ شاید وہ تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی تھی۔ بار بار کہنے لگا، مجھے لگتا ہے میری بیگم کے پاس گڈ نیوز ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر اس کی حقیقت شاہزین کو بتائیں اور شاہزین کا دل ٹوٹ جائے۔ زبردستی شاہزین اسے لے کے ہاسپٹل چلا گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، او مبارک ہو، آپ ماما بننے والی ہو، آپ کے ٹوئنس بیبی ہیں۔ یہ سن کے اسے حیرت ہوئی، اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ میرے بچے ہیں، لیکن میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر حیرت سے کہنے لگی، آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے، شاید ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تو ایسا بول دیا ہوگا، اور ماشاءاللہ آپ تو مما بننے والی ہیں۔ یہ سن کے شاہزین کے لبوں کی مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جینے کی نوید سنا دی ہو۔ ایک یہی تو تکلیف اس کے پاس باقی تھی، باقی تو ہر طرح سے خوش تھی۔ شاہزین اس کا یوں خیال رکھتا جیسے آج ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں کے درمیان محبت بڑھتی گئی۔